پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک ہو رہی ہے سیاست اور ایک ہو رہی ہے عبادت. جو سیاست کرنے والے ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کو جس طرح سے آپ کے سامنے تھا کہ ایک دوسرے کی تابوت میں کیل ٹھوکنے میں مصروف عمل ہیں، اور سیاست کو جب آپ ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آپ صرف اس سیاست کو روزگار اور اپنے بچوں کے کاروبار کے تحفظ کا ذریعہ بناتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر وہ وہی اشر ہوتا ہے جو پی ڈی ایم کا ہوا ہے، اور جس کی اس وقت جو ہے روح پرواز کر چکی ہے، اور کنیزیں اور جعلی راج کماری کی چیخیں آؤ بکا اور بین آپ سن رہے ہیں. جو دوسری سائیڈ ہے جس کو ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، ہمارا سوچ نظریہ اور فکر یہ ہے کہ یہ یکساں نظام تعلیم کے ذریعے یہ قوم جو ہے جو گروپوں میں بٹ گئی اس طبقاتی نظام کی بدولت ہم اسے ایک قوم بنائیں، اس کو شعور دیں، اس کو بیدار کریں، اور یہاں جو چند خاندان حاکم بنے اور پوری قوم کو محکوم بنا دیا، ان کے یرغمال سے اس قوم کو نکالیں اور اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، اور وہ صرف اور صرف بہتر تعلیمی نظام سے یکساں تعلیمی نظام اور مراد راس اور شفقت محمود اور دیگر صوبوں میں بیٹھے ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کی انتھک محنت سے ہی یہ تعلیم کے شعبے میں انقلاب آئے گا. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جس دن آپ کی قوم تعلیم یافتہ ہو جائے گی، یہاں اس معاشرے میں پڑھا لکھا نوجوان اپنی قسمت کے فیصلے کرے گا، تو پھر یہ ببلو ڈبلو وہاں لندن میں بیٹھ کے آپ کے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنی سیاست کا ایندھن بنانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اور جو آپ نے نیب کی بات کی تو دیکھیں بار بار یہ سارا وتیرہ ڈرامہ، یہ سرکس اور جو فلم شوٹنگ ہوئی گلی گلی سڑک سڑک آپ نے بھی دیکھی، شہر شہر جا کے، اس فلم شوٹنگ کا مقصد ایک تھا کہ نیب جو ہے وہ کسی طرح پیچھے ہٹے، حکومت بلیک میلنگ میں آئے، عمران خان جو ہے وہ این آر او ڈیل کر لے. اور جب عمران خان نے ڈٹ کے پہلی اننگز میں ان کو بھاری مارجن سے شکست دی ہے، اب دوسری اننگز کا آغاز جو ہے وہ معاشی ترقی کے ساتھ جڑا جو ہے عمران خان نے اس دوسری اننگز کا آغاز کر دیا ہے. ہمارا فوکس جو ہے ان کے چوکے چھکوں سے چھکے چھڑانے تو جو تھا وہ ہو گیا ہے. اب اگلا ٹارگٹ ہمارا دوسری اننگز میں عوام کو ریلیف دینا، مہنگائی سے نپٹنا، جو ریفارمز پالیسیز جن کا ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ایجوکیشن ریفارمز ہوں یا ہیلتھ ریفارمز ہوں، سوشل ریفارمز ہوں، الیکٹورل ریفارمز ہوں، ہماری جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں، ہمارے اوورآل جو لیگل ریفارمز ہونے والی ہیں، تو ان ساری ریفارمز کی طرف وزیر اعظم اس اننگز میں ہر قدم بقدم سنگل لیتے لیتے آگے بڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے اپنے ٹرنور پورا ہونے سے پہلے قوم کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کے سامنے سرخرو ہوگی. جو ایس او پیز کا ایشو ہے تو ایس او پیز ہر انسٹیٹیوشن پہ اسی طرح لاگو ہیں جس طرح عام شہری پہ ہیں. الیکشن جو ہے وہ اٹ سیلف ایک چیلنج ہوتا ہے، اور جو ڈسکا ہے وہ سیالکوٹ کا ایک حصہ ہوتے ہوئے وہاں پہ بھی کرونا کی یہ جو شدید لہر ہے اس کی زد میں ہے. تو ہم جہاں پورے وہ علاقے جہاں پہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں ڈسکا بھی آتا ہے. تو یہ این سی او سی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے طے کرنا ہے کہ اس کے حوالے سے وہ کیا اسٹریٹجی بنائے، لیکن یقیناً ہر شہر اور ہر علاقے میں یکساں ایس او پیز کا اطلاق یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. بیٹے وہ آپ کر چکی ہو، اس کی باری نہیں آئی، اس کی سن لیں.